دنیا میں جن کی آنکھیں نہیں ہیں ان سے پوچھو کہ وہ کتنا ترستے ہیں، اور جن کو آنکھیں دی ہوئی تھی اللہ نے اور پھر وہ نابینا ہو گئے، ان کے دل کی کیفیت آپ کو معلوم نہیں ہوگی کہ کیا ان پر گزر رہی ہوگی۔ مدینہ طیبہ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ طیبہ، وہاں کا واقعہ ہے۔ نکاح پڑھانے کے لیے نکاح خواہ آئے ہوئے ہیں، دولہا بنا ہوا سجا ہوا بیٹھا ہوا ہے، اسٹیج لگا ہوا ہے، دلہن بن ٹھن کر کے عورتوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہے۔ اچانک بینائی اس کی ختم ہو گئی، بینائی تھی اندھی ہو گئی، اس کو نظر ہی نہیں آ رہا کچھ بھی۔ سارے پریشان، یہ ہوا کیا ہے؟ صلاح مشورے ہوتے رہے، کسی نے بتایا کہ کسی کے ایسا لگ رہا ہے بڑی سخت نظر لگی ہے، جتنے بھی عورتیں ہیں یہاں ان سب سے کہو اپنے وضو کا پانی دیں اور پھر اس سے اس کو غسل دیا جائے۔ یہ بھی کر لیا، لیکن پھر بھی بینائی نہیں آئی۔ بہرحال دولہا کو جب یہ خبر لگی، دولہا بڑا مہربان تھا، اللہ والا تھا، اس نے کہا میری قسمت، میں اسی دلہن کو اپنے گھر لے کر کے جاؤں گا، اور لے گیا وہ پھر نکاح ہونے کے بعد۔ 4 سال گزر گئے، کئی بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہو گئیں، اللہ نے اولاد سے بھی نواز دیا۔ رات کو سو رہی تھی، اچانک ٹیلی فون کی بیل بجی، سوتے سوتے آگے ہاتھ بڑھایا اور ریسیور اٹھا کے جیسی کان پہ لگایا، وہاں سے آواز آ رہی ہے، کس کی؟ اس دلہن کی بہن کی۔ وہ کہتی ہے بہن امی کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ آواز اس کے کانوں میں پڑنی تھی اور فوری طور پہ اس کی بینائی آ گئی۔ اللہ اکبر! دیکھا آپ نے، علماء کرام نے بتایا، پہلے بتا دیا تھا کہ اس کو بڑی سخت نظر لگی ہے۔ جس کی نظر لگی ہے جب تک وہ زندہ ہے شاید نظر نہ ٹوٹے، اور ایسا ہی ہوا۔ اصل نظر ماں کی لگی تھی، ماں کے ذہن میں بھی نہیں آیا کہ میری نظر لگ سکتی ہے۔ سب کے تمام خواتین کے سے وضو کروا لیا، اور وضو کا بچا ہوا پانی جو ہے وہ اس سے اس کو غسل بھی دے لیا، لیکن ماں نے وضو نہیں کیا تھا، وہ پانی اس پہ استعمال نہیں ہو سکا۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ نظر بد کتنی بری ہوتی ہے، کتنی سخت ہوتی ہے، کتنی شدت کی ہوتی ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی چیز اچھی دیکھو، تمہیں اچھی لگے، پسند آئے، خوبصورت نظر آئے تو ماشاءاللہ پڑھ لیا کرو، نظر نہیں لگے گی۔ جب دیکھنے والا تعجب کی نظر سے دیکھے گا اور اس کے دل میں اس کا حسن، اس کا جمال، اس کی خوبصورتی بہت زیادہ اچھی لگے گی، اور ماشاءاللہ نہیں پڑھی ہوگی تو اسی کی نظر لگ جائے گی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اپنوں کی بھی نظر لگتی ہے۔ عام طور پہ بچوں کو جب نظر ہو جاتی ہے پتہ نہیں کس کی نظر ہو گئی، اور یہ خیال نہیں کہ ہم نے بچے کے حرکات اور سکنات دیکھ کر کے ہمیں جو خوشی ہوئی اور ہم بڑے اچھلے اور بڑا تعجب کیا، لیکن ہم نے ماشاءاللہ نہیں پڑھی تھی، نظر کہیں ہماری ہی نہ لگ گئی ہو۔ اپنی بھی نظر لگ جاتی ہے۔ اس لیے نظر بد سے کسی کو محفوظ رکھنے کے لیے جب بھی آپ کو کوئی چیز اچھی لگے تو اس پہ ماشاءاللہ ضرور پڑھ لیں، تاکہ وہ نظر بد سے محفوظ رہے۔ نظر بد جو ہے یہ ایک طرح سے جادو سے بھی زیادہ پاور رکھتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے سامعین کو سب کو نظر بد سے بچائے اور محفوظ رکھے، اور نبی کے بتائے ہوئے اس نسخے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ کوئی بھی اچھی چیز لگے اس پہ ماشاءاللہ پڑھ لیا کریں۔